ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اشرف گندوی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کون؟ جی ہم سوشل میڈیا کے ایک نیوز چینل آپ کی دنیا میں تہلکہ سے اینکر ندیم خان بول رہے ہیں. جی ہم دینی مسائل میں اہل علم سے گفتگو کر کے مسئلوں کا حل عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ عوام کی اصلاح ہو سکے اور اپنے اپنے مسلک کے علماء اور عالموں کی بات عوام مانتی ہے. جی کبھی آپ کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے قربانی کے تعلق سے، جس میں آپ نے چند چیزیں بتائی ہے کہ قربانی ہر گھر کے فرد پر واجب ہے وغیرہ وغیرہ. صاحب نصاب کا آپ نے بتایا نا جی. اس میں آپ نے ایک لکھے ہیں کہ اہل حدیث کے تعلق سے لکھے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہے، کچھ ایسا الفاظ استعمال کیے ہیں ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو اہل حدیث کا ایسا کون سا مسئلہ قربانی کا جو قرآن حدیث کے خلاف ہے؟ یہی کہ 4 دن کرتے ہیں اور قرآن حدیث کے خلاف قربانی قرار کر دیتے ہیں. نہیں یہ 4 دن کرتے ہیں تو یہ قرآن حدیث کے خلاف کدھر ہے؟ خلاف ہے. جی قرآن میں ہے کوئی آیت ایسی کہ 3 دن کرنا ہے 4 دن نہیں؟ قرآن میں نماز پڑھنے کا پورا طریقہ ہے کیا؟ نہیں میرے سوال کا جواب حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو صرف قرآن میں حدیث بھی دیکھیں گے نا. نہیں پہلے ایک بتائیے نا، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ لمبا ہے، بڑا ہے. قربانی کرنے کا 4 دن کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، 3 دن کا بڑا مسئلہ ہے. میں پوچھ رہا ہوں 3 دن کا قرآن میں ذکر ہے کیا؟ قرآن میں یہ ہے کہ دن معلوم ہے. نہیں میں پوچھا 3 دن کا قربانی کا ہے کیا قرآن میں؟ قرآن میں 4 دن کا بھی نہیں ہے، لیکن 4 دن کے لوگ پیش کرتے ہیں. امت 3 دن قربانی کر رہی ہے تو 4 دن کے لوگ پیش کر رہے ہیں قربانی. اچھا حدیث رسول میں 3 دن قربانی کا ہے کیا؟ حدیث رسول میں 3 دن کی موجود ہے. کون سی حدیث ہے؟ صحابہ کرام. اب میں راستے میں ہوں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، گلے میں لڑکا کے تو گھوم نہیں رہا ہوں میں. آپ تو مفتی ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ بیان دے رہے ہیں. ہاں معاملہ یہ میرا جمعہ کا جو بیان ہے وہ بھی آڈیو اس کے پہلے دیکھ لیجیے. میرا سوال آسان ہے، حدیث رسول میں 3 دن قربانی کا ذکر ہے کیا؟ صحابہ کرام جو روایتیں کرتے ہیں وہ حدیث رسول ہی ہوتی ہے. میں پوچھوں حدیث رسول آپ صحابہ کا نام لے رہے ہیں، آپ نبی کی طرف جھوٹ منسوخ کر دیں گے تو ٹھکانہ جہنم بن جائے گا. یہ جو 4 دن کہتے ہیں وہ نبی کی طرف جھوٹی باتیں وہ ہم قرآن سے بتائیں گے، وہ ہم قرآن سے 4 دن بتائیں گے، حدیث رسول سے 4 دن بتائیں گے. آپ سب یہ بتائیے کہ 3 دن قرآن میں ہے اور حدیث رسول میں ہے کیا؟ قرآن میں ایامی معلومات کہا گیا تو کلیئر مطلب نہیں ہے اس کا مطلب. صحابہ کرام نے، اصحاب رسول نے 3 دن کی تشریح کی، امت نے 3 دن کی تشریح کی. نہیں جب اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کی تو صحابہ اور امت کو کیسے حق پہنچ سکتا ہے تشریح کرنے کا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن کی تشریح نہیں کی. یہ حدیث رسول ہے، نہیں 2 حدیث ہے اللہ کے نبی کی. نہیں بالکل آپ غلط 4 دن کی 2 حدیثیں ہیں. نہیں بالکل غلط کہتے ہو. آپ کو حدیث کا علم نہیں، آپ مفتی صاحب ہیں. آپ کو کچھ بھی حدیث کا ہاں بھی نہیں معلوم کہ حدیث کس کو کہتے ہیں. میں تو بتا رہا ہوں نا آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ حدیث رسول میں 4 دن کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے، اور ایک نہیں 2 حدیث. بالکل نہیں ذکر، آپ کے پاس ایک بھی حدیث رسول نہیں ہے جس میں 3 دن کا ذکر ہو. آپ کے پاس ایک بھی حدیث رسول نہیں. آپ صحابہ کا قول پیش کرو گے. نہیں ہم حدیث رسول پیش کر رہے ہیں، ہم صحابہ کا قول پیش نہیں کر رہے. صحابہ کا آپ پیش کرو گے. آپ سکون سے کہیں بیٹھ کر کے کتابیں کسی کی کھول کے بیٹھے ہوئے ہو، اس لیے باتیں کر رہے. میں راستے میں کھڑا ہوں. نہیں میں بھی ابھی بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے آپ سے بات کر رہا ہوں، کہیں بھی کھول کے نہیں. آپ لوگ ایسے ہی کرتے ہو سوچ کر کے اسلام میں شک شبہ پیدا کرنے کے لیے امت. بھائی دیکھیے میں نے پوچھا کہ اہل حدیث کا کوئی مسئلہ بتائیے قربانی کا. قرآن آپ ایک بھی نہیں بتا پائے. آپ کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ کتنا قرآن میں ثابت ہے 3 دن. رہا ہوں نا. اچھا چلیے 3 دن قربانی ہے تو آپ تکبیر 4 دن کیوں پڑھتے ہیں؟ 4 دن نہیں 5 دن پڑھتے ہیں. تو کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے دیکھو حدیث کی بات کرتے ہو لیکن اتنا نہیں علم کی تکبیر کتنے دن پڑھتے ہیں؟ آپ 4 دن کہہ رہے ہو، 5 دن پڑھتے ہیں تکبیر ہم. ارے آپ پہلے یوم النحر کے پہلے والی بات نہیں چل رہی. حدیث پر عمل کرنے والے 3 دن قربانی معلوم کہ 5 دن تکبیر پڑھی جاتی ہے. آپ 4 دن بول رہے ہیں. آپ حج کر کے آئے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہو؟ حج کر کے آئے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نہیں گیا کرنے. ہاں تو ذرا آپ تو مفتی ہیں، خیر اپنے حاجیوں سے پوچھیے کہ سعودی عرب میں جاتے ہیں تو وہاں 4 دن قربانی ہوتی کہ 3 دن؟ ان سعودی والوں پر ایمان نہیں لایا میں نے. ان کے بارے میں آپ ایمان لائے ہیں کیا کہ سعودی کے لیے ویزا کارڈ کی دلیل تو آپ فوراً پیش کر دیتے ہو؟
بالکل نہیں، کبھی نہیں سعودی کی دلیل پیش کیا ہم نے. اچھا مطلب یہ ابھی تک جتنے دیوبندی اور تبلیغی پیش کرتے سب جھوٹے کذاب ہیں؟ بالکل نہیں. جواب میں دیکھیے آج دیوبندی اشرف گوندوی صاحب نے ایک دلیل پیش کی ہے. بازی میں نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ طبقہ اسلام میں شک شبہ پیدا کرنے والا کہاں سے؟ جب آپ نے کوئی عمل کتاب و سنت کے خلاف ثابت ہی نہیں کیا ہے تو شک شبہ کہاں سے ہوگا؟ شک شبہ آپ کی بات میں ہو گیا. 100% قرآن اور سنت کے خلاف کام کرنے والے ہیں اور 100% حدیث کے خلاف اسلام میں شک پیدا کرنے والے ہیں. تو اجماع سے ثابت ہے، امام قرطبی نے اجماع نقل کیا ہے 4 دن قربانی پر. اب کبھی کہہ رہے تھے حدیث ہے، اب کہہ امام قرطبی آ گئے مفسر کے پاس آ گئے. حدیث رسول بھی ہے نا، رہتے کہ حدیث قرآن کی آیت سے آپ حدیث دے نہیں رہے ہو تو دیا نا بھائی، آپ حدیث نہیں دے رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں صحابہ کرام نے تب بیان کیا. میں ایک نہیں 2 حدیث بتا رہا ہوں. مستد احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن قربانی بتائے ہیں. یوم النحر کے بعد ایام تشریق 3 دن ہیں. ہاں 3 دن ایام تشریق ہے یوم النحر، تو 4 دن کی قربانی کی ایک نہیں 2 حدیث ہے. اور امام قرطبی نے قرآن کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے اجماع نقل کیا 4 دن قربانی پر. تو قرآن کی تشریح میں کہاں چلے گئے آپ؟ قرآن کی آیت پیش کرو نا. قرآن کی آیت کی تشریح میں کہاں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کھانے پینے کے دن ہیں، مینا کے دن سب کھانے پینے کے دن ہیں. تو کھانے پینے کے دن کھانے تو 3 دن کے بعد بھی تو کھانے پینے سے قربانی تو مراد ہے. کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ قربانی مراد ہے نا. آپ بھی تو وہی لیتے جو ہم لے رہے ہیں. دیکھو کتنا جھوٹ بولا آپ نے کہ یہ ایامی معلومات کہ کھانے پینے کے دن آپ نے اسے کر دیا. تو مطلب قربانی کرو 4 دن. قرآن سے آپ نے کہہ دیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے دن. میں تو اتنے بڑے مفسر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. ارے میں آپ نے پڑھے نہیں ہوں گے، شاید نہیں پڑھے ہوں گے نا آپ نے امام قرطبی کو. آپ رسول بھی نہیں معلوم. قرآن سے دلیل مانگی، حدیث سے دلیل مانگی اور آپ امام قرطبی کے یہاں کود کے چلے گئے. بھائی آیت کی تشریح تو امام مفسرین ہی کریں گے نا. ہم کو آپ نے جھوٹ کہا جائے، مطلب آپ تشریح کریں، آپ تشریح کریں تو چلے اور امام قرطبی کرے تو نہیں چلے. یہ اصول ہے کیا آپ کا؟ امام قرطبی جو تشریح کریں گے وہ مانی جائے گی. آپ حدیث ہم سے مانگ رہے تھے، قرآن کی آیت مانی جائے گی نا. جب میں بتا رہا ہوں کہ امام قرطبی نے اجماع نقل کیا ہے 4 دن قربانی پر، تو آپ نہیں مان رہے. کہاں سے چلے گئے اب حدیث ہم سے؟ تو ابھی تو کہا امام قرطبی کی بات مانی جائے گی، ابھی آپ نہیں مان رہے. آپ شبہ پیدا کرتے ہیں، شک شبہ آپ لوگ پیدا کرتے ہیں. ہم نے کہاں پیدا کیا؟ ہم نے تو کوئی بات کا انکار نہیں کیا. ہمارا جو اصول ہے قرآن اور حدیث سے دلیل اور حوالہ مانگا تھا آپ نے ہم سے. قرآن اور حدیث سے آپ نے 3 دن کی تو نہ قرآن دی ہے دلیل نہ حدیث دی. آپ نے نہ قرآن دی نہ حدیث دی. قرطبی کے یہاں سے مانگ رہے ہو قرآن حدیث. اچھا ٹھیک ہے، 3 دن کی آپ کوئی امام سے مفسر سے بتا دو قرآن کی تفسیر. مفسرین کے اقوال کو بھی ہم نے پیش کیا. اور آپ نے کون سے مفسر کا قول ہے؟ قرطبی کی بھی قول ہے اور علامہ آلوسی بغدادی کا بھی ہے، ابن کثیر کا بھی ہے، تمام مفسرین کا. صحابہ کرام کے اقوال ہیں. کیا قول ہے؟ کیا قول ہے؟ اب میں نے بتایا کہ میں راستے پہ کھڑا ہوں تو راستے پہ کہاں قول تو یاد ہوتے ہیں نا. ضروری تھوڑی میں بولو کتاب بتائیں، حوالہ بتائیں. جیسے آپ کو مناظرے میں پوچھا گیا تھا بتائیں گے حوالہ. وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والے مناظرے میں جب وعدہ کیا گیا آپ کی طرف سے کہ ہم حبیب الرحمان اعظمی کی مصنف ابن تخریج کی مکہ کی بلائیں گے 1 ہفتہ، اور 6 مہینے ہو گئے آپ نے ابھی تک نہیں بلایا. آپ کے عالم صاحب کی کتاب جو مکہ سے چھپی ہے حبیب الرحمان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، مصنف ابن ابی شیبہ، جو 8 دن کا آپ نے وعدہ کیے تھے وہ کتاب بلا دی آپ نے. آپ نے یہ کہ ہم نے نہیں وعدہ کیا تھا، آپ بھاگ رہے. ویڈیو میں نعوذ باللہ استغفر اللہ. آپ عید کے دنوں میں اتنا سفید جھوٹ ویڈیو میں آپ کا جج بول رہے ہیں. ندیم برہان پوری بول رہے ہو آپ؟ ہاں میں تو ندیم خانی برہان پوری ہوں نا. بس میں سمجھ گیا. وہی 1 نمبر کا فراڈی آدمی بھاگ کے چلے گئے. ہم حدیثیں بتا رہے غلط کری ہوئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اور دیکھو کتنا جھوٹ بولا آپ نے. آپ پوری دنیا ابھی تک ویٹ کر رہی تھی کہ ان کے 8 دن کب پورے ہوں گے. 6 مہینے ہو چکے ہیں. چلیے ابھی آپ کی زبانی اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون بھاگ رہا ہے. آپ نے ہم سے مانگا کیا دلیل؟ اچھا اللہ کی قسم کھا کے بولیے کہ آپ نے اس مناظرے میں وعدہ نہیں کیا تھا کہ 8 دن میں بلائیں گے. ہم نے آپ نے کہا تھا سعودی سے چھپی ہوئی کتاب وہاں سے لاؤ، اس میں یہ چیز لکھی. ہم جو آپ نے آپ کے جج صاحب نے 8 دن کا وعدہ نہیں کیا تھا. آپ اللہ کی قسم کھا کے بول دیں.
وہ آپس میں مشورہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب بھی آ جانی چاہیے. باتوں کو بدلتے ہیں آپ لوگوں کے یہاں کوئی علم نہیں ہوتا, باتوں کو الٹتے پلٹتے ہیں. ابھی دیکھیں خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں آپ نے کیا تھا. اور اقرار آپ کر رہے ہو, اتنا جھوٹ بول رہے ہو, کہہ رہے قرآن ویڈیو میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اشرف صاحب آپ مفتی ہیں, آپ مفتی ہیں اور اتنا سفید آپ جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ, اور وہ بھی اتنے مبارک دنوں میں. اچھا آج آپ کا روزہ ہے کہ نہیں؟ آپ کا روزہ کہ نہیں بتاؤ پہلے. میرا تو روزہ, میرے تو گھر میں بچوں کا بھی روزہ ہے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ توفیق دے. لیکن آپ روزے میں جھوٹ بولیں گے تو کیا جھوٹے کا روزہ قبول ہوتا ہے؟ اگر روزے میں آدمی جھوٹ بولے گا, ایک نمبر کے جھوٹے ہو تو ابھی تو آپ کا جھوٹ عوام کے سامنے آ رہا ہے. کیا جھوٹ عوام کے سامنے آ رہی ہے؟ کیا آپ نے مناظرے میں لائیو وعدہ کیا ایک ہفتے میں ہم یہ کتاب بلائیں گے, آپ کے جج نے کہا, ہماری آواز آپ پیش کر میں آپ کی آواز میں تو آپ کے جج کی نام لے رہا ہوں, آپ کا جج. تو آپس میں باتوں کی کتاب بھی منگوا لیں گے. تو کب منگائیں گے؟ آپ کا 6 مہینہ ہو گیا, کب بلائیں گے؟ اور ہم نے کہا تھا ترمذی میں یہ چیز موجود, سنیے بات میری آپ, ہم نے یہ کہا تھا ترمذی میں ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بات مجھے امام ترمذی کہتے ہیں, حدیث ہم نے نہیں کہتے, حدیث منہ سے نکل گئی ہوگی. وہ ایسے ہی ہوتا ہے, آپ لوگوں کے پہلے جھوٹ بولتے تھے آپ لوگ, بعد میں بولتے منہ سے نکل گئی تھی. یہ آپ لوگوں کے پرانی عادت ہے. تو یہ تو ہماری سچائی کی بات ہے نا, کہ سچائی نہیں ہوتا نا. ندیم خان نے آپ کا جھوٹ وہیں پکڑ لیا تھا, تو آپ کو اقرار کرنا پڑا. آپ نے اپنے عوام کو دھوکہ دینی تھی. ایک نمبر کا جھوٹا, آپ کا جھوٹ تو میں نے عوام کے سامنے پکڑا ہوں. اس نے دعویٰ کیا کہ ہم حدیث پیش کریں گے, لیکن کسی آدمی کی کتاب چھپا کر کے لایا, لپیٹ کر کے. حدیث کی ایک بھی کتاب نہیں لایا. ہماری کتابیں تو ساری آپ نے لائے تھے. اہل حدیث کی ساری کتابیں آپ نے لائے تھے, اور آپ کا مفتی تو چٹھی میں حدیث پڑھ رہا تھا. آپ تو پھر بھی کتاب لائے تھے, آپ کا مفتی تو چٹھی میں حدیث پڑھ رہا تھا, آپ کے پاس تو کتاب بھی موجود نہیں تھی. کتابیں ساری سامنے. ارے آپ کا مفتی قرآن کی تفسیر والی حدیث چٹھی سے پڑھ رہا تھا, چٹھی سے, کتاب بھی نہیں تھی. حدیث کی کتاب نہیں, قرآن نہیں, کسی عالم کی کتاب نہیں, وہ چٹھی لیا تھا, وہ ڈائری, وہ جس میں حساب کتاب, وہ کتاب موجود تھی آپ کے پاس. امام عبد البر کی کتاب موجود تھی آپ کے پاس. اچھا بولیے, اللہ کی قسم کھا کر, اللہ کی قسم کھا کر بولیے کہ امام عبد البر کی تمیز کتاب آپ کے پاس وہاں موجود تھی. آپ کا مفتی پھر چٹھی سے کیوں پڑھ رہا تھا؟ بڑی تعداد میں کتابیں موجود تھیں. جو آپ کے مفتی صاحب چٹھی میں حدیث پڑھ رہے تھے, تو آپ کے پاس حدیث کی کتاب موجود تھی, تو چٹھی میں کیوں پڑھ رہے تھے؟ ہم سے تو آپ مانگ رہے تھے. بھائی آپ نے کہا کہ آپ نے کتاب نہیں لائی, ہم نے بتا دیا کہ کتاب آپ کے پاس نہیں تھی, ہمارے پاس تو تھی. ہم سے آپ مانگ رہے ہو قرآن حدیث سے دلیل 3 دن قربانی کی. ارے ہم نے تو حدیث رسول سے دی, ہم نے تو قرآن سے دے دی, ہم نے تو اجماع سے دے دی, ہم نے تو حنفیوں کے عمل سے دے دی. کسی چیز سے نہیں دیا آپ نے, کسی چیز سے. آپ نے تو نہ قرآن سے دلیل دے پائے, نہ حدیث رسول سے دے پائے, نہ اجماع سے دے پائے. بالکل جھوٹ بولتے ہو. جی قرآن کی کوئی آیت دے دیجیے. آپ نے قرآن سے نہیں دی, آپ جھوٹ بولتے ہو. آپ نے قرآن سے کوئی دلیل نہیں دی, آپ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. قرآن سے آپ دیجیے نا, آپ کہتے ہیں میں دے دیا نا. ایام تشریح کھانے پینے کی دن ہے, ایام معلومات کھانے پینے کے دن ہے. آپ بول دیجیے, آپ انکار کیجیے کہ کھانے پینے کے دن نہیں ہے. سالوں سال آپ انکار, اچھا صاحب انکار کیجیے آپ کہ کھانے پینے کے دن نہیں ہے. آپ انکار ہی نہیں کرتے نا, آپ دونوں باتیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مفتی عالم بنے ہیں کیا؟ اتنا جھوٹ مت بولو, مرنا ہے, مر کے اللہ کے. میرے سوال کا جواب نہیں دیا. آج آپ کا روزہ ہے کہ نہیں؟ آپ کا روزہ تھا کہ نہیں آج؟ روزے کے بارے میں کیونکہ آپ جتنا جھوٹ بول رہے ہیں نا, آپ کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا. جھوٹ اور ماں بہن کی گالی. آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے والے کا اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا. آپ کا روزہ آج خطرے میں پڑنے والا ہے. لیکن تم جھوٹے بھی ہو. دیکھیے ہم نے تو الحمدللہ قرآن سے, حدیث رسول سے, اجماع سے 4 دن قربانی. آپ نے ایک دلیل نہیں دی کہ قرآن سے یا حدیث رسول سے کہیں کہ 4 دن نہیں 3 دن ہے. آپ نے بھی. اچھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کتنے دن قربانی تھی؟ سنو, جو میں بات کہہ رہا ہوں, جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں اسی پہ رہیے, بھاگیے مت ادھر ادھر. آپ نے ہم سے قرآن سے دلیل مانگی, حدیث سے دلیل مانگی. آپ نے قرآن سے حدیث سے دلیل نہیں دی, حدیث سے دلیل نہیں دی. آپ نے دی 3 دن کی قربانی کی دلیل. میں دے رہا ہوں نا. عن عمر رضی اللہ عنہ, انما النحو فی هذه الايام الثلاثه اعلی سنن جلد 17 صفحہ نمبر 235 ہم نے حدیث پیش کی. یہ قرآن ہے یا حدیث رسول ہے؟ یہ حدیث رسول ہے.
حضرت عمر کی روایت ہے. آپ نے قرطبی کی بات پیش کی حدیث رسول کی. ارے کذاب یہ بتا, جھوٹ منسوخ کریں گے آپ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں گے. یہ صحابی کا قول ہے, ہم نے حضرت عمر کی قول پیش کر رہا ہوں, حدیث نہیں عمر کے قول. آپ موطا امام مالک سے پیش کر رہے ہیں نا, یہ عبداللہ ابن عمر کا قول سنتے ہیں, تمہارے کان میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے. میں اعلیٰ سنن سے پیش کر رہا ہوں, حضرت عمر کی قول پیش کر رہا ہوں. عبداللہ ابن عمر کا قول نا قربانی حضرت عمر. ارے بہرے سنو, کان صاف بدتمیزی کرتے ہیں, ایسے پریشان کیوں آپ؟ پریشان تم ہو, آپ ہو پریشان. نہیں میں تو بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں, میں تو آرام سے بات کر رہا ہوں. آپ تو بڑا بدتمیزی کو آرام سے نہیں بات کر رہے ہو, پریشان ہیں, بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. پریشان مت, کود پھان مت کرو. میں حوالہ دے رہا ہوں, دلیل دے رہا ہوں, حدیث بتا رہا ہوں, قول صحابی بتا رہا ہوں. آپ نے امام قرطبی کی بات پیش کی, ہم سے تو حدیث مانگ رہے تھے. بتائیے 4 دن قربانی نہیں ہے, ایک دلیل دیجیے. میں دے رہا ہوں نا. عمر رضی اللہ عنہ انما النحر فی هذه الايام الثلاثه. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, روایت ہے کہ قربانی ان 3 دنوں میں ہے. اعلیٰ سنن جلد 17 صفحہ نمبر 235. اس میں 4 دن کا انکار کہاں ہے؟ اس میں 4 دن کا انکار کہاں ہے؟ ارے بیوقوف گدھا ہو بالکل. کیا انما کس کو کہتے ہیں؟ صرف اور صرف انما کا معنی ہوتا ہے احمق. کچھ پڑھ لو کم سے کم عربی. ابھی پھر میں انما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ انما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بتانا بازی بھی لازم کرتا ہے. بتاؤ نا انما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ 4 دن نہیں ہے کم سے کم. انما کا مطلب کیا 4 دن نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا ہے انما کا مطلب 4 دن ہوتا ہے. کسی بھی جاہل مدرسے کی انما کا مطلب 4 دن نہیں ہوتا. انما کا مطلب صرف اور صرف ہوتا ہے. کیا انما کا مطلب صرف اور صرف ہوتا ہے؟ صحابہ کیا صحابہ کا آپ اجتہاد پیش کر رہے ہو, اور دوسرے صحابہ کے اجتہاد تو مہینہ بھر کے ہے, تو مہینہ بھر قربانی مانو گے کیا؟ میں دوسرے تو مہینہ بھر کرو تم جا کر کے. نہیں تو دوسرے صحابہ کا اجتہاد بھی ہے نا, تو آپ کے اس کے مہینہ بھر قربانی مانو گے. ہم اس میں 4 دن کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہو رہا نا. گھبراؤ مت, زیادہ بے چین مت ہو. تمہاری چوری سے پکڑی جا رہی ہے. میں کیوں پریشان ہوں گا؟ پریشان تو آپ ہیں. اب میں دوسری حدیث مولانا مالک کی پیش کرتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ الاضحى یومان بعد یوم الاضحى. مولانا مالک حدیث نمبر 188 اعلیٰ سنن صفحہ 17 233 کی عید الاضحیٰ 10ویں تاریخ کے بعد 2 دن ہے قربانی کے. پھر حضرت انس کی روایت ہے الاضحى یوم النحر ویومان بعده. صحیح کتنی اور ضعیف کتنی ہے؟ تو آپ جو پیش کرتے اس میں صحیح کتنی ضعیف کتنی ہے؟ پہلے میرے سوال کا تو جواب دیجیے. حدیث تو پیش نہیں کی. پہلے حنفیوں کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. پیش کی, ہم عربی کی عبارت پیش کر رہے ہیں. ہماری بات غلط, تمہاری بات صحیح. 1 نمبر کے فحاشی ہے کہ ضعیف حدیث سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. اس سے کچھ نہیں. صحابہ رسول عمر سے کچھ نہیں ثابت ہوتا. حنفیت کا اصول, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے کسی صحابی کا حکم چلتا ہے کیا؟ تو کہاں آپ نے اللہ کے نبی کا حکم مجھے بتایا؟ آپ نے قرطبی کی قول میں نے مسند احمد کی ایک روایت بتایا آپ کو کہ اس میں 4 دن قربانی کا ذکر ہو. حدیث رسول ہے, حدیث رسول کے سامنے صحابی کا حکم پیش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اصول حدیث یا دین اسلام کے اصول بھی نہیں معلوم. موتا اصول کا تم کو حدیث کی کتابیں نہیں معلوم کہ حدیث کی کتاب کس کو کہتے ہو, اور حدیث لے کے گلے میں لٹکا کے گھومتے ہو. مجھے بتائیے حدیث رسول کے سامنے صحابی کا قول پیش کیا جا سکتا ہے کیا؟ اس میں کیا معلوم کیسے تم کہتے مجھے بتائیے نا. وہ کیا ہوتی ہے اشرف صاحب, تاکہ عوام کا اصلاح ہو, حدیث رسول کے سامنے صحابی کا قول پیش کیا جا سکتا ہے. آپ حدیث کے نام پر جھوٹ بولتے رہو, گمراہی پھیلاتے رہو. میں موطا امام مالک کی روایت پیش کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہو کہ حدیث نہیں ہے. پھر آپ رسول کے سامنے صحابی کا قول پیش کیا جا سکتا ہے کیا؟ صحابی کا قول نہیں ہے. ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ تو صحابی جو 3 دن کے کہتے ہیں گمراہ تھے. تو حدیث کے بارے میں اتنا بھی نہیں معلوم کہ صحابی کا قول ہے حدیث رسول ہے. آپ کا اتنا علمی معیار, اتنا سطحی علم ہے آپ کا. انما کا معنی نہیں معلوم, ان کا مطلب نہیں معلوم, محدثین ان کس معنی میں. میرے سوال کا آپ جواب ایک بھی نہیں دے پا رہے ہیں کہ حدیث رسول کے سامنے صحابی کے قول کی کیا ویلیو آپ کی نظر میں؟ 1 منٹ میری بات سنو, پھر اس کے بعد بولنا. آپ نے مجھ سے قرآن اور حدیث سے دلیل مانگی تھی. میں نے کہا میں راستے میں ہوں, کیسے قرآن حدیث کی دلیل دوں گا؟ قرآن حدیث سے ثابت ہے بات. پھر یہ ہوا کہ ہم دے دے دلیل, آپ دینے لگے دلیل. تو امام قرطبی کا قول پیش کرنے لگے. میں نے کہا کیا وہ حدیث ہے, قرآن ہے؟ تو بولے تفسیر تو کرتے ہیں. فوراً تفسیر کی طرف آپ عبارتوں سے کھیل رہے ہیں, جواب ایک کا بھی نہیں دے رہے ہیں.
حدیث میں پہلی بات تو یہ آپ کام کرتے، جھوٹ بولتے ہو، حدیث اور قرآن کا نام لیتے ہو، پھر کسی کی پڑیا لا کر کے لوگوں کو سنا دیتے ہو. میں محترم امام مالک کی حدیث اہل سنن کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اور دوسری تفسیر جو آپ نے پیش کی ان تفسیروں سے بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ارے میرے سوال کا جواب دیجیے نا. حدیث رسول کے مقابلے میں صحابی کا قول لیا جا سکتا ہے کیا؟ صحابی کا قول حدیث رسول سے ٹکرائے گا تو نہیں لیا جائے گا. ماشاءاللہ. چلیے میں آپ کو حدیث رسول دیتا ہوں، ایک نہیں دو صحیح حدیث رسول 3-4 دن قربانی کی، ایک نہیں دو. امام بہقی رحم اللہ نے روایت نقل کی ہے. ہاں کیا روایت ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غفاری صحابی سے کہا کہ تم کھڑے ہو اور اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے. ایام منا، ایام تشریق یہ کھانے پینے کے دن ہے. ابن جریج کہتے ہیں کہ ان کے استاد سلیمان بن موسیٰ نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ذبح کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے. قربانی کرتے رہو، ایام نہر میں قربانی کرتے رہو، 5 دن قربانی کرتے رہو. ایام منا، ہاں ایام منا کتنے دن ہیں؟ ایام منا قربانی یوم النہر کے بعد 3 دن ہے. تو اس میں 3 دن قربانی، حدیث میں لفظ ہے قربانی کرتے رہو. ہاں ایام منا کھانے پینے کے دن ہیں. آپ کو سمجھیں گے حدیث رسول نہیں سمجھے، آپ کو صحابی کا قول سمجھتا، حدیث رسول نہیں سمجھتی. کیا بغض ہے آپ کو حدیث رسول سے؟ ارے اتنا احمق ہو، عقل پہ تالا لگ گیا. اس میں کھانے پینے کے دن کہا جا رہا، قربانی کہاں کہی جا رہی ہے؟ اس میں بھی قربانی کے دن ہے. ارے آپ کو پھر آپ حدیث رسول سے نعوذ باللہ کھلواڑ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، آپ حدیث سے بغاوت کرتے ہو، حدیث سے دشمنی ہے. حدیث میں اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جنت میں صرف مومن کھانے پینے کی جو انکار کرے گا وہ مومن ہو سکتا ہے کیا؟ آپ اپنے بارے میں سوچ لو. حدیث رسول کا انکار حدیث رسول کا انکار کر رہے ہو نا. میرے سامنے تو وہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ بات اس میں ہے ہی نہیں جو بات نہیں تو آپ سے پڑھے ہی نہیں نا. اب دوسری حدیث لیجئے. امام حبان رحم اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جبیر بن مطعم کی روایت ہے کہ صحابی رسول جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا عرفات وقوف کی جگہ ہے اور ارنا سے ہٹ کر وقوف کرو، اور پورا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے، اور وادی محسر سے ہٹ کر وقوف کرو. منا کا ہر رات تک قربانی کی جگہ ہے، اور تشریق کے تمام دن ذبح کے دن ہے. قربانی کرتے رہو گے، سال قربانی کرتے رہو گے اس مینا کے راستے میں. تو مینا کتنے دن ہے آپ کے یہاں؟ مینا کے راستے میں یوم النہر کے بعد مینا کتنے دن ہیں؟ میں کیا کہتا ہوں، اس میں حدیث میں آپ جو اردو پڑھ رہے ہیں اس میں یہ کہہ رہے کہ مینا کے سارے راستے قربانی کے ہیں. ہاں تو جب بھی اس راستے سے گزرو گے قربانی کرو گے. ارے تو اب 1 منٹ میری بات اور سن لو، 1 منٹ میری بات اور سن لو. آپ کے وہاں پر قربانی میں کتنے دن ہے یوم النہر کے بعد؟ میرے سوال کا جواب دیجیے. اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے. حدیث رسول سے اسلام کے باغی اور دین کے باغی اور ملت کے فروغ، ملت فروغ اور 1 نمبر کے آپ اپنی خصوصیت بیان کر رہے ہیں. حدیث رسول دیکھنے کے بعد، اب میری 1 منٹ سن لو، پیچھے حدیث رسول دیکھنے کے بعد آپ اپنی خصوصیت بیان کر رہے ہیں. گھبرائیے 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو. یہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھو، قربانی کہاں سے ہو جائے گی؟ تو یہ تو منسوخ حکم ہے، یہ حکم تو منسوخ ہے. بخاری شریف کی روایت، بخاری میں یہ حکم منسوخ ہے. بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت، کون سی حدیث سے منسوخ ہے؟ بخاری میں یہ حکم منسوخ ہے. بخاری میں لکھا منسوخ؟ جی ارے اس میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا. ارے آپ کو بخاری پڑھنا بھی نہیں آتی؟ نہیں پیش کی آپ کو تو بخاری پڑھنا بھی نہیں آتی اور پھر بھی بخاری کی حدیث منسوخ کر رہے ہو. اب میں منسوخ ہے. صحابہ نے پوچھا کہ ہم افطاری کیا کریں؟ یوم العید و یومانی، اس آیت کی تفسیر میں علامہ علوسی بغدادی کہتے ہیں کہ اس کی تعداد 3 دن ہے، 1 دن عید الاضحیٰ کی، 2 دن اس کے بعد. یہ روح المعانی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 215. ابوبکر دستاس کہتے ہیں حضرت علی حضرت ابن عمر کی ان المعلومات یوم النہر کے معلومات دن کیا ہیں؟ یوم النہر ہے، و یومان بعد، 1 دن ہے اور اس کے بعد 1 دن ہے. احکام القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 233. جو حکم منسوخ ہے 1 سال کے لیے حکم تھا. امام قرطبی کی بات پیش کر رہے تھے آپ. میں امام قرطبی کی بات پیش کرتا ہوں. یعنی معلومات وہاں کہتے ہیں وما بعد الثلاثة غیر متيقن فلا يعمل به. امام قرطبی کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ متيقن نہیں ہے، اس لیے 3 دن کے بعد قربانی نہیں کی جائے گی.
یہ حدیث بخاری کی، دیکھیے یہ حدیث بخاری کی. قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم من زح منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعل العام الماضي قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهدا فأردت أن تعينوا فيها. اشرف صاحب بخاری کی حدیث سنیے. اشرف صاحب آپ نے منسوخ حکم پیش کر کے لوگوں کو پھر دھوکہ دیا. بیچ والے دن عید الاضحیٰ کے بعد دیکھیے اس میں بخاری کی حدیث نمبر 5559 جن نمبر 3. اشرف صاحب آپ کی چوری پکڑی گئی. بخاری پر آپ کی چوری پھر پکڑی گئی. آپ نے منسوخ حکم پیش کر دیا. اشرف صاحب نے فرمایا اشرف صاحب آپ نے بخاری پر جھوٹ بولا ہے. آپ نے منسوخ حکم پیش کر دیا ہے. نہ کھاؤ 3 دن سے اوپر، لیکن اب میں 3 دن سے کھانے کی اجازت دیتا ہوں. بخاری ہے. چلیے مان لیا آپ نے. چلیے آپ نے مان لیے کہ منسوخ حکم ہے. وہ تیسری روایت نافع کی ہے کہ فرماتے ہیں الاضحیٰ یومان آرام سے بات کیجیے، گھبرائیے مت. 188 قربانی کے دن. اشرف صاحب آپ کو نماز کو جانے کا تھا. آپ تو ابھی بول رہے تھے مجھے نماز کو جانے کا ہے اور آپ اتنی لمبی بات کر رہے ہیں. شیطانوں کو سمجھانا اور روکنا اور دجالوں کو نہیں ابھی تو آپ بول رہے تھے میرے کو کہ میں نماز کو جا رہا ہوں، لیکن ابھی آپ تم کو بتا دیں کہ نماز کے لیے میں جا رہا ہوں، پھر بھی تم شیطانی کرتے رہے، بحث کرتے رہے. آپ نماز کو نہیں گئے. آیت نہیں پیش کی، ایک بھی حدیث نہیں پیش کی. آپ نماز کو نہیں گئے، نماز میں ڈسٹرب کرتے رہے اور نے نماز قضا کر دی. اور دوسری چیز بھی آپ نے نماز قضا کر دی. کر دینا چاہیے شیطانوں کی فتنوں سے امت کو بتانے کے لیے. اشرف صاحب آرام سے بات کیجیے، آرام سے. اشرف صاحب تسلی سے بات کیجیے نا. گھبرا کیوں رہے آپ؟ گھبرا آپ رہے ہو. ہاں تو بخاری کی حدیث سنیے نا. یہ بخاری کی حدیث سنیے. بخاری کی حدیث تو سن لیجیے. حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تم میں سے قربانی کی ایک دن کے بعد. اور یہ حدیث اشرف صاحب حدیث سن کیوں نہیں رہے بخاری کی؟ میں تم حدیث نہیں سن رہے، میں حدیث سنا رہا ہوں. تو میں سنا رہا ہوں تو آپ کیوں نہیں سن رہے؟ آپ نے بخاری پہ جھوٹ بولا ہے. حکم صرف 1 سال کے لیے تھا. 1 سال کے بعد وہ حکم سے منع کر دیا اللہ کے نبی نے. کے دن کے بعد 2 دن سننے کو حدیث نمبر 1 نہیں. پورا مہید پور آپ کو سنے گا. پورا مہید پور نہیں، پوری دنیا سنے گی تو کیا کہے گی؟ صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ابن عباس، حضرت عباس الاضحیٰ یومان بعد یوم النحر. قربانی کے دن 2 دن ہے. پوری دنیا آپ کو سنے گی تو کیا کہے گی؟ نمبر 17 صفحہ نمبر 238 عن طریق ابن ابی شیبہ. اشرف صاحب آپ اپنی سنا رہے ہیں، مطلب آپ بہت پریشان ہیں. حدیث کا بخار آتا ہے تم کو. حدیث سنو. حدیث پریشان حدیث پڑھنے کا، حدیث سنانے کا جو قاعدہ طریقہ ہے کیا آپ کے مذہب میں؟ آپ اتنا پریشان ہو کے حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ اس پریشان ہو کے کیوں آپ نے پریشانی میں نماز قضا کر دی؟ حضرت ابو ہریرہ سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی 3 دن ہے. جل 17 سے. ہاں تو یوم النحر کے بعد 3 دن ہے. یوم النحر کے بعد 3 دن ہے. ہم مانتے ہیں یوم النحر کے بعد 3 دن ہے. حدیثوں کا انکار مت کرو. آخری حدیث تو یوم النحر کے بعد 3 دن ہے، ہم مانتے ہیں. نہیں مانتے ہو حدیث. یوم النحر کے بعد 3 دن ہے، ہم مانتے ہیں. مانتے ہو آپ نے ایک حدیث نہیں پیش کی. بات سمجھ میں نہیں آ رہی اشرف صاحب. پڑھتا جا رہا ہوں. اور اشرف صاحب آپ جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں لگتا ہے آپ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں. اچھا بتائیے نا، روزہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ دین کے لیے پریشان ہونا چاہیے اور شیطانوں کو بھگانے کے لیے پریشان ہونا چاہیے. آپ پریشان ہو گئے. لڑنے کے لیے پریشان ہونا چاہیے. تمہاری عیاشی کے لیے، کیا اہل علم کی کیا یہ اہل علم کا انداز ہو سکتا ہے اس طرح گفتگو کرنا؟ اشرف صاحب آپ کو اس کی گدی جاتے ہوئے دکھ رہی ہے شاید. ان 3 دنوں میں اعلیٰ وسلم جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 235 نویں حدیث وزر بن وہب بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود کی روایت موجود ہے. صاحب چلیے آپ زیادہ پریشان ہو گئے، آپ نماز کو جائیے، نماز قضا کریے. 3 دن ہیں
اور ان کا پہلا دن سب سے افضل دن ہے۔ عمدۃ القاری جلد 21 صفحہ نمبر 148 11ویں حدیث عن عبداللہ عن ابن عباس عن ابن عمر مثلہ قال النحر ثلاثة ایام اولها افضلها کہ قربانی کے دن 3 دن ہیں، ان کا پہلا دن سب سے افضل دن ہے۔ زیادہ بولنے سے آدمی حق ثابت نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ بولنے سے انسان پاگل ثابت ہوتا ہے۔ ہم نے 11 حدیثیں پیش کر دی ہیں، تم کو حدیث سے الرجی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کا دن ہے، کنکریاں ماری ہیں۔ آپ نے 11 حدیث پیش کر دی ہے لیکن سمجھی ایک بھی نہیں ہے، سمجھی ایک بھی نہیں ہے۔ حدیث نہیں مانتے تو قرآن بھی تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، تم حدیث کا انکار کرنے والے، حدیث کے نام پر شک پیدا کرنے والے۔ 11 حدیث میں سے کتنی حدیث رسول تھی ذرا بتائیے جن کے؟ علامہ عاصر آلوسی بغدادی کہتے ہیں وعدتها 3 ایام یوم العید و یومان بعدہ، اس کی تعداد 3 دن ہے۔ اشرف صاحب آپ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، بس بات نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ کے مذہب میں نہ قرآن سے 3 دن کی دلیل ہے، نہ حدیث رسول سے دلیل ہے۔ تم نے نہ قرآن سے، چونکہ آپ کے مذہب میں قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل ہوتی نہیں تو آپ لوگ بس بڑبڑ یہ سنیے وہ ایک نمبر کے گمراہ ہو، تم جیسے گمراہوں کو کنکری مارنے کے لیے میں رک گیا تھا اور کتاب کھول کے میں بیٹھ گیا تھا۔ چیخی کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ چلیے آپ کافی پریشان ہو رہے ہیں۔ اچھا بتائیے آپ کا روزہ ہے کہ نہیں؟ ارے بےہودے میں بھی ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ارے روزہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ بے حیائی کے جملے لوگوں کو معلوم روزہ ہے کہ نہیں؟ بڑھاس مت نکالیے، آپ کا جن جاگ چکا ہے۔ بول دیا، بتا دیا، حدیثیں 11 میں نے اتنے مبارک دنوں میں آپ کا جن جاگ چکا ہے۔ قربانی کی بات نہیں تھی، اس میں کھانے پینے کی باتیں تھی۔ آج مینا کا راستہ ہے تو آج قربانی کی ہے کہ قربانی کے راستے تھے، لیکن دن کہاں وہاں سے آ گیا؟ اپنے دماغ سے دن کو لے کر کے آ گئے۔ ایک بھی حدیث تم نے نہیں پیش کی، صرف شبہ پیدا کرنے کے لیے۔ مفتی ہو کے اتنا بڑبڑاتے ہیں تو آپ کی عوام کتنا بڑبڑاتی ہوگی؟ سنا رہا تو تم کو جو گمراہ ہوتے ہیں ان کو بڑبڑانا ہی لگے گا۔ میں نے 11 حدیثوں کی تلاوت کی ہے اور صفحہ حوالہ ذکر کے ساتھ میں نے پڑھی ہے، لیکن تم کو حدیثیں ماننا نہیں ہے، حدیثوں سے تم کو الرجی ہے، اس لیے تم مجھے بڑبڑانا ہوا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے صحیح فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے زبان مروڑ کر، لیکن